پھانسی کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ سر پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا کہ بلیک وارنٹ کیا ہوتا ہے. جب سیشن کورٹ کسی شخص کا سیاہ وارنٹ جاری کر دیتی ہے، جب اس کی اپیل کا یا تو اس کا موقع ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، یا صدر مملکت تک رحم کی اپیل سے اس کی خارج ہو جاتی ہے، تو سیشن جج صاحب اس کا سیاہ وارنٹ جاری کرتے ہیں جو سیاہ تختے کے اوپر لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب اس کا سیاہ وارنٹ جاری ہو جاتا ہے تو اس شخص کو نارمل وہ جیل کی جس سیکشن کے اندر ہوتا ہے ادھر سے نکال کے ایک الگ کمرے کے اندر اسے منتقل کر دیا جاتا ہے. اب ہم آگے ہیں پھانسی کی طریقہ کار کی طرف. جب اس کا سیاہ وارنٹ جاری ہو جائے گا، اسے اس کے پھانسی والے سیل سے، اس کے نارمل سیل سے نکال کے اسے ایک الگ سیل میں رکھ دیا جائے گا، اور اس کے اوپر ایک کانسٹیبل اور اس کے اوپر یہاں کانسٹیبل اور سپاہی جو بھی کہہ لیں وہ بھی تعینات کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ خود کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. عموماً ہوتا ہے کہ لوگ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں، ہاں، تو کسی قسم کی وہ ایسی کوئی کوشش نہ کرے، اس لیے اسے ایک الگ سیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے جو پوری طرح محفوظ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر نگرانی کے لیے بھی ایک شخص بٹھا دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایک ڈاکٹر مقرر کر دیا جاتا ہے جو معائنہ کرتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، وہ اس کا معائنہ کرتا رہتا ہے کہ یہ طبی لحاظ سے تندرست ہے. اس شخص کو تبھی پھانسی دی جا سکتی ہے جب وہ فزیکلی وہ فٹ آئے گا، کیونکہ اس ٹائم وہ ایک نفسیاتی اپنے عمر کے اندر ہوتا ہے، نفسیاتی پریشر کے اندر ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ٹینشن ہوتی ہے اسے، تو وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جو پھانسی سے پہلے وہ خود کو نقصان نہ پہنچا بیٹھے. تو جب اس کا ٹائم آ جاتا ہے ایک پراپر دن کے اوپر جو سیاہ وارنٹ کے اندر لکھا گیا ہوتا ہے کہ اس تاریخ کو اسے سزا دینی ہے، اسے ہینگ کرنا ہے ٹل ڈیتھ، اس طریق کو اسپیشلی جو رسا ہوتا ہے، جو ہم نے دیکھا کہ ایک تختہ بنا ہوتا ہے موویز کے اندر، ہم دیکھتے ہیں تختہ بنا ہوتا ہے جو ہینڈل کھینچنے کے بعد یوں مڑ جاتا ہے اور آدمی نیچے ہینگ ہو جاتا ہے، تو وہ رسا جس کے ساتھ اسے لٹکایا جانا ہوتا ہے مجرم کو، اس کا بھی ایک مخصوص وزن ہوتا ہے. ہر مجرم کے وزن کے حساب سے وہ ایک رسا، ہر رسا مختلف منگوایا جاتا ہے، اس کے وزن کے حساب سے وہ رسا کیا جاتا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی اور اس کے وزن کو اس کے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ جب اسے لٹکایا جائے تو نہ تو اس کی گردن ٹوٹ کے بالکل الگ ہو جائے، تو نہ ہی وہ اتنا کمزور ہو کہ وہ جب اسے لٹکایا جائے تو وہ اس کی سانس گھٹنے سے جان جائے. کیونکہ پھانسی کا مین مقصد یہ ہے کہ جو گردن کی جو ہڈی ہے نا وہ توڑنی ہے، اس کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی آدمی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ وہ اس کو سفوکیشن اور سانس گھٹنے سے اس کی موت ہو. ٹھیک ہے، ایک مقررہ دن کے اوپر جب رسی وغیرہ بھی چیک کر لی جاتی ہے، عموماً بوریوں کا وزن اس کے آدمی کے وزن کے برابر بوری ریت بھر کے تو وہ چیک کیا جاتا ہے کہ کیا اب یہ رسی ٹھیک ہے، یہ تو نہ ہوگا اسے لٹکائیں تو رسی ٹوٹ جائے یا رسی اتنی مضبوط ہو کہ اس کا گردن بالکل الگ کر دے. تو مقررہ دن کے اوپر ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون اس ٹائم پہ موقع پہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، موقع کے اوپر ایک تو مجسٹریٹ صاحب موجود ہوتے ہیں، دوسرا وہاں پہ جو ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کا طبی معائنہ کرتے ہیں، جو جیل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب ہوتے ہیں، سپرنٹینڈنٹ صاحب وہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو مدعی مقدمہ ہوتا ہے، مدعی مقدمہ جو لواحقین ہوتے ہیں، جو وارثین ہوتے ہیں، اس شخص کے جو مکتوب